میرے بھائیوں، سفر آخرت کی ابتدا اور آغاز انسان کی موت سے ہوتا ہے، اور موت کے حوالے سے پچھلے خطبہ جمعہ میں تفصیل سے گفتگو کی گئی ہے۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ آج کے خطبہ جمعہ میں آخرت کی پہلی منزل یعنی قبر کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ دعا ہے رب العالمین مجھے صحیح کہنے، موضوع کے تمام گوشوں پر روشنی ڈالنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے، آپ حضرات کو صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو عذاب قبر سے بچنے کے لیے اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حانی کا بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت زیادہ روتے اور اتنے روتے کہ جتنے آپ جنت و جہنم کے تذکرے پر نہیں روتے۔ ایک مرتبہ آپ سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جہنم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو آپ اتنے نہیں روتے جتنے قبر پر کھڑے ہو کر روتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ یقیناً قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ، اگر یہاں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کے بعد کے مرحلے آسان ہو جاتے ہیں، بعد کی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جاتی ہیں۔ وَإِن لَمْ يُنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر کوئی یہاں پر پھیل ہو جاتا ہے، ناکام ہوتا ہے، نامراد ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں آنے والے مرحلے ان کے لیے اور مشکل ہو جاتے ہیں، اور آنے والی منزلیں ان کے لیے اور مشکل ترین ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے ہم سب مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو قبر کے اندر کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیو، آمین۔ حاضرین، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بقیع غرقد میں موجود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے بقیع غرقد تشریف لے گئے تھے، اور جنازہ کو لایا گیا، میت لائی گئی، لیکن اس کے لیے قبر ابھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ تو چند لوگ قبر تیار کر رہے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے، اور آپ کے ارد گرد بہت سارے صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی نما لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی سے زمین کو کرید رہے تھے، اور یوں معلوم ہوتا تھا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ متفکر ہیں، بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ایک مرتبہ زمین کی طرف دیکھتے تھے۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ بہت زیادہ رو رہے ہیں، اور اتنے رو رہے ہیں کہ آپ کے آنسوں سے آپ کے نیچے کی زمین وہ گیلی ہو گئی ہے، تر ہو گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی درمیان فرماتے ہیں، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، کہ اے میرے بھائیو، یہاں آنے سے پہلے یہاں آنے کی تیاری کر لینا، آج کے دن سے پہلے آج کے دن کی تیاری کر لینا، قبر میں آنے سے پہلے قبر میں آنے کی تیاری کر لینا۔ دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین جمعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک یہودی لونڈی تھی، وہ میری خدمت کیا کرتی تھی، تو جب بھی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتی تو وہ مجھے دعا دیتی تھی، کیا کہتی تھی کہ اللہ رب العالمین تم کو عذاب قبر سے تمہاری حفاظت فرمائے۔
محفوظ رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہ جملہ نیا تھا میرے لیے تو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لونڈی اس طرح کی باتیں کرتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تجھے عذاب قبر سے تمہاری حفاظت فرمائے، کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودی جھوٹے ہوتے ہیں، یہودی جھوٹے ہوتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر وہاں سے نکل گئے۔ ایک عرصہ گزر گیا، ایک لمبی مدت گزر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یکایک میں دیکھوں کہ ایک دن دوپہر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، ایھا الناس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہا، ایھا الناس، اے لوگو، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، کہ تم لوگ عذاب قبر سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو، اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو عذاب قبر سے۔ کیوں؟ فإن عذاب القبر حق، کیونکہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ یہودی جھوٹے ہوتے ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے۔ میرے بھائیوں، اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ اگر عذاب قبر برحق ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مذہب کے مطابق، اپنے رسم و رواج کے مطابق، اپنے طور طریقے کے مطابق، اپنے آبا و اجداد کے جو رسم و رواج ہیں ان کے مطابق ان کو جلا دیتے ہیں اور ان کی راख کو سمندر میں بہا دیتے ہیں، ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی کمپنی میں آگ لگنے کی وجہ سے، کسی عمارت میں آگ لگنے کی وجہ سے، کسی بلڈنگ میں آگ لگنے کی وجہ سے وہ جل جاتے ہیں اور ان کی باڈی ختم ہو جاتی ہے، جل کر راکھ ہو جاتی ہے، کچھ اتا پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کسی حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے، حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کی باڈی کہاں گئی کچھ نہیں پتا چلا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بم بلاسٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی باڈی چھترا جاتی ہے اور کہاں غائب ہو جاتی ہے کچھ نہیں پتا چلتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو مچھلیاں نکل جاتی ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اژدہا نکل جاتا ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جن کو درندے کھا لیتے ہیں، درندے کھا لیتے ہیں، چیڑ بھاگ کر کھانے والے جانور کو کیا کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ایسے لوگوں کو قبر میں دفن نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر عذاب قبر پر حق ہے تو ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیوں، سوال بجا ہے لیکن جواب سنیے۔ عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے، عذاب قبر سے مراد عذاب برزخ ہے۔ برزخ کیا ہے؟ موت کے بعد انسان جب مر جاتا ہے اس وقت سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، اس وقت تک کا جو پیریڈ ہے، جو وقفہ ہے، یہ برزخ ہے، اس کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں عذاب ہوتا ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے، چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ اژدہا کے پیٹ میں ہو، چاہے وہ جانور کے پیٹ میں ہو، کہیں پر بھی ہو ان کو عذاب ہوتا ہے، ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جو تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو نیچے لٹکائے ہوئے چل رہا تھا، تکبر کی وجہ سے اپنی چادر کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے ہوئے چل رہا تھا، تو اسی دوران اللہ رب العالمین نے ان کو زمین میں دھسا دیا۔ اور آج حال یہ ہے کہ ابھی تک وہ زمین میں دھس رہا ہے، دھستا رہے گا قیامت تک، دھستا رہے گا قیامت تک۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر آپ بتاؤ کہ اس آدمی کی قبر کہاں ہے؟ اس آدمی کی قبر کہاں ہے؟ وہ تو مسلسل زمین کے اندر دھس رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، لیکن اسی میں اس کے لیے عذاب ہے، اسی میں ان کا عذاب ہو رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اژدہے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، جانور کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا، ان کو عذاب قبر نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ان کو بھی عذاب قبر ہونے والا ہے۔ میرے بھائیوں،
قبر ایک ایسی جگہ ہے یا عذاب قبر ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو مفر نہیں، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا، خواہ انسان نیک ہو کہ برا، اچھا ہو کہ برا، انسان نماز پڑھتا ہو کہ نہ پڑھتا ہو، ہر انسان کو عذاب قبر میں ملوث ہونا ہے، ہر انسان کو عذاب قبر کا مزہ چکھنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للقبر زقۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یقیناً قبر ہر انسان کو، ہر میت کو دباتی ہے، ہر انسان کو، ہر میت کو، ہر مردے کو قبر کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے۔ اگر اس سے کوئی بچ سکتا تھا تو کون تھے؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول تھے جن کی وفات کے وقت عرش الہی ہل گیا تھا، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور ان کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی تھی۔ یہ وہ صحابی رسول تھے، لیکن جب ان کو قبر میں دفن کیا گیا تو ایسی صورت میں یہ بھی قبر کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکے، بچ نہیں سکے۔ لیکن ان کے بارے میں دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے، لقد ضم ضمۃ ثم خرج عنہ، کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ قبر نے دبایا اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، ایک مرتبہ دبایا لیکن اس کے بعد کیا کر دیا گیا؟ چھوڑ دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر انسان کو، خواہ وہ انسان نیک ہو کہ برا، اچھا ہو کہ برا، نیک اعمال کا انجام دیتا ہو یا نہ دیتا ہو، ہر انسان کو قبر کیا کرتی ہے؟ دباتی ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو مسلسل عذاب ہوتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 2 قبر والوں کے پاس سے ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر والوں کے پاس سے گزرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر وانہ لکبیر، کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان دونوں کو ان کے وہم و گمان کے مطابق، ان کے سوچ کے مطابق کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، وانہ لکبیر، حالانکہ وہ بڑی چیز ہے۔ اما احدہما، ان میں سے پہلا انسان ان کو عذاب ہونے کی جہاں تک بات ہے، فکان یمشی بالنمیمہ، تو وہ انسان دنیا میں چغلی کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ واما الاخر، اور جہاں تک بات رہی دوسرے کی، فکان لا یستنزہ من بولہ، کہ دوسرا انسان اپنے پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا جس کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بھی حدیث ختم نہیں ہوئی ہے، بہت سارے لوگ اس حدیث کو یہیں تک بیان کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ایک ٹہنی منگاتے ہیں، ٹہنی منگانے کے بعد اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 2 بنا دیتے ہیں، اب دونوں ٹہنیوں کو 2 قبر کے پاس اس کو گاڑ دیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی، ہری بھری رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو مسلسل وہ عذاب ہو، ان دونوں کو مسلسل عذاب ہو رہا تھا، اور جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ گاڑی ہوئی ٹہنیاں تر و تازہ رہیں گی، ہری بھری رہیں گی، ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، اور جیسے وہ ٹہنیاں سوکھ جائیں گی پھر ان کے عذاب میں کیا ہو جائے گا؟ بڑھوتری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، لیکن ہم انس و جن ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اپنے ادراک میں نہیں لا سکتے۔ جس طرح کے اس حدیث کو یاد کیجئے کہ ایک انسان جب مر جاتا ہے، اگر وہ گنہگار ہے، اگر وہ خطا کار ہے، اگر وہ سیاہکار ہے، اگر ان سے دنیا میں غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور بہت زیادہ غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، اللہ رب العالمین کا عاصی ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو جب قبرستان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ پکار رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے مت لے کر جاؤ،
میں یہیں پر محفوظ ہوں، یہیں پر صحیح ہوں، یہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں کہ آج تک کسی نے سنا ان کی آواز و پکار کو؟ کسی نے نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ پکار رہے ہیں تو پکار رہے ہیں، لیکن ہم انس و جن اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس کو اپنے ادراک میں نہیں لا سکتے۔ اسی طرح ہر انسان کو جو کہ عذاب قبر کے مستحق ہیں ان کو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے، لیکن ہم انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے، اپنی ادراک میں نہیں لے سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو نجار کے ایک باغ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خچر پر سوار تھے۔ اچانک وہ خچر بلکنے لگا اور قریب تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیتا، اتنے زور سے وہ بلک رہا تھا، کود رہا تھا، قریب تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دیتا۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہاں کوئی قبر اوپر ہے؟ دیکھا گیا وہاں 5 سے 6 قبریں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی موت کب ہوئی ہے؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حالت شرک میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اس امت کے لوگوں کو ان کے قبر میں آزمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا فلولا الا تدفنوا لدعوت الله ان يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع منه، کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا، اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ تم لوگ اپنی میت کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین تمہیں بھی وہ آواز سنائے جو آوازیں میں سن رہا ہوں۔ عذاب قبر کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بسا اوقات آوازیں سنائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر اندیشہ نہیں ہوتا، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہوتا تم لوگ اپنی میت کو دفنانا چھوڑ دو گے، تو ایسی صورت میں میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا اور اللہ رب العالمین تمہیں بھی وہ آواز سناتا جو میں سن رہا ہوں۔ میرے بھائیو، معلوم یہ ہوا کہ عذاب قبر برحق ہے اور قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے قبر سے زیادہ خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، وحشتناک منظر، بھیانک منظر قبر سے زیادہ میں نے نہیں دیکھا۔ اور کیوں نہ ہو میرے بھائیوں، قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں بہت زیادہ جگہ نہیں ہوتی ہے، وہ تنگی ہے اور چاروں طرف سے وہ پیک ہوتا ہے، اس کا کوئی دروازہ نہیں ہوتا ہے، اس کی کوئی کھڑکی نہیں ہوتی ہے، اس میں کوئی روشن دان نہیں ہوتا ہے، اور اس میں تاریکی ہوتی ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہوتی ہے، وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوتی ہے اور وہاں کوئی پنکھا نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر مزید یہ کہ انسان اگر گنہگار ہے، انسان اگر خطا کار ہے، انسان اگر اللہ رب العالمین کا عاصی اور نافرمان ہے، تو ایسی صورت میں ان کو جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم سے بدبودار ہوائیں ان کے پاس آتی ہے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ان کے پاس 2 ایسے فرشتے آتے ہیں جو اندھے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں، گونگے بھی ہوتے ہیں، اندھے بھی ہوتے ہیں، بہرے بھی ہوتے ہیں اور گونگے بھی ہوتے ہیں، اور وہ 2 فرشتے ایسے راڈ سے ان کو مارتے ہیں، ایسے راڈ سے ان کو مارتے ہیں کہ اگر اس راڈ کو اس راڈ کو پہاڑ پر مار دیا جائے تو ایسی صورت میں پہاڑ مٹی بن جائے، پہاڑ مٹی بن جائے، ایسے راڈ سے وہ مارتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ قبر کو یہ حکم ہوتا ہے، قبر کی مٹیاں ان کو دونوں طرف سے اس طرح دباتی ہے کہ ادھر کی ہڈی ادھر چلی جاتی ہے اور ادھر کی ہڈی ادھر چلی جاتی ہے۔ یہ عالم ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نماز پڑھاتے اور نماز پڑھانے کے بعد مقتدیوں کی طرف رک کر کے بیٹھ جاتے اور اس کے بعد کہتے کہ آج تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے؟
جو خواب دیکھے ہوتے وہ اٹھ کھڑے ہوتے اور اس کے بعد کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرماتے کہ اس سے مراد یہ ہیں. ایک دن معمول کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ تو سبوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کسی نے آج خواب نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آج خواب دیکھا. میں نے آج خواب دیکھا. کس نے کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے آج خواب دیکھا. اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خواب میں نے دیکھا کہ 2 آدمی میرے پاس آئے. کتنے آدمی؟ 2 آدمی میرے پاس آئے اور ان دونوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ارض مقدسہ کی طرف مجھے لے کر گئے. ارض مقدسہ کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بازو میں ایک آدمی کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں مہمیز ہے. مہمیز کس کو کہتے ہیں؟ مہمیز اس کو کہا جاتا ہے جو سوار یعنی گھوڑے یا اسی طرح گدھے وغیرہ کے پیر میں جو کیل لوہے کے لگائے جاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مہمیز. تو ان کے ہاتھ میں مہمیز ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ اس آدمی کو جو بیٹھا ہوا ہے اس کے یہاں اس پہ وہ گاڑ رہے ہیں اور کھینچ کر یہاں لے جا کر گدی میں بٹھا رہے ہیں. ایک طرف یہ ادھر سے کھینچ کر ادھر لے کے جا رہے ہیں اور ادھر سے لے جا کر ادھر لے جا کر بیٹھا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ آگے چلو. آگے چلتے ہیں. آگے چلے جاتے ہیں. آگے جب جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک اور آدمی ملتا ہے جو آدمی اپنے گدی کے بل چت لیٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک اور آدمی کھڑا ہے جو اس کو پتھر سے مار رہا ہے. جو ان کو پتھر سے مار رہا ہے اور بہت زیادہ ان کے سر پہ مار رہا ہے. سر پہ مار رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بھی پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو آگے چلتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ آگے جاتے ہیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تندور نظر آتا ہے. تندوری روٹی ہم میں سے ہر کوئی کھاتے ہیں. معلوم ہے تندور نما ایک سوراخ نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ وہ اوپر سے تنگ ہے اور اندر سے نیچے سے بہت زیادہ گہرا ہے. بہت زیادہ گہرا ہے. میں عجائب دیکھتا ہوں کہ اس میں کچھ ننگے مرد اور ننگے عورتیں ہیں کہ اس میں آگ بھری ہوئی ہے اور آگ جب بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو ایسی صورت میں اس سوراخ سے وہ لوگ باہر آ جاتے ہیں. تھوڑے باہر آ جاتے ہیں. پھر جب وہ آگ دھیمی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ لوگ نیچے چلے جاتے ہیں. یہی سسٹم چل رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو پھر ان کو کہا گیا چلو آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے جاتے ہیں. جاتے جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خون سے بھرا ہوا نہر ملتی ہے اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اس خون میں نہر میں وہ کھڑا ہے اور ایک آدمی وہ باہر کھڑا ہے کنارے کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے. وہ اس کو سر پہ مار رہا ہے. وہ اس کو مار رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر یہی کہا گیا کہ اب چلو آگے چلتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ایک ان کو باغیچہ ملتا ہے. بہت زیادہ خوبصورت باغیچہ ملتا ہے اور اس باغیچے کے اندر ایک درخت ہے اور اس درخت کے جڑ کے پاس ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے بازو میں ایک 2-4 لوگ اور بیٹھے ہوئے ہیں. بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بازو میں ایک اور آدمی کھڑا ہے جو آگ جلا رہا ہے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس درخت سے چڑھا کر اوپر لے کر جاتے ہیں. وہاں جا کر خوبصورت ان کو محل نظر آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوبصورت محل نظر آتا ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں جوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, بچے بھی ہیں اور اسی طرح عورتیں بھی سب ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اور اوپر لے کے جایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک خوبصورت محل میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ بوڑھے ہیں اور نوجوان ہیں. بوڑھے ہیں اور نوجوان ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا تم دونوں نے آج رات بھر مجھے بہت پھرایا ہے, بہت گھمایا ہے. اب بتاؤ تو صحیح کہ وہ چیزیں جو میں نے دیکھی وہ سب کیا ہیں. تب وہ لوگ کہنے لگے کہ آئیے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے اور اس کی وضاحت ہم لوگ کرتے ہیں. چنانچہ جو پہلا آدمی تھا جن کے اس جبڑے کو کھینچ کر یہاں پہ کیل گاڑا جا رہا تھا دونوں طرف سے, وہ آدمی تھا جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا اور اس کے جھوٹ کو لوگ پھیلایا کرتے تھے.
झूठ बोलने वालों होश में आओ, झूठ बोलने वालों आज छोटी छोटी बात पर हम झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलने वाले होश में आओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या देखते हैं कि उस आदमी के इस जबड़े को यहाँ से खींचकर यहाँ ले जाकर उसको क्या करते, गाड़ देते हैं दोनों तरफ से, और ये मुसलसल उनके साथ हो रहा, अब क़यामत तक होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। और जहाँ तक बात रही उस दूसरे आदमी की जो वो लेटा हुआ था और उनके सर पे पत्थर मारा जा रहा था, ये वो आदमी था जिनको कुरान की तालीम दी गई थी, कुरान का इल्म दिया गया था, लेकिन वो रात भर सोया रहता था, कुरान की तिलावत नहीं करता था, और इसी तरह जब सुबह होती थी, दिन होता था, तो उस कुरान पर अमल नहीं करता था। आज कितने ऐसे लोग हैं जो नाम के हाफिज़े कुरान हैं, कुरान याद नहीं है उनको, कुरान पढ़ते नहीं हैं वो, और इसी तरह नमाज भी नहीं पढ़ते हैं, इबादत भी नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को होश में आना चाहिए कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वईद सुनाई है। और जहाँ तक बात रही उन लोगों की जो लोग तंदूर में जल रहे थे, उसके बारे में बताया कि ये वो लोग हैं जो बदकार थे, दुनिया में बदकारी क्या करते थे, ज़िना क्या करते थे, गलत काम क्या करते थे, उनको ये अज़ाब दिया जा रहा है। और जहाँ तक बात रही उस आदमी को जिनको नहर में, खून के नहर में पत्थर से मारा जा रहा था, ये वो आदमी है जो दुनिया में सूदी कारोबार क्या करता था। आज कितने लोग हैं सूदी कारोबार करते हैं, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, इतने खाने पीने के भर है, बच्चों के खाने पीने के भर है, फिर भी सूदी कारोबार करते हैं। मेरे भाइयों, खून के नहर में उनको रखा जाएगा और पत्थर से मारा जाएगा, और ये काम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि क़यामत तक जारी रहेगा, क़यामत तक उसको इस अज़ाब में मुब्तला रखा जाएगा। मेरे भाइयों, ज़रा होश में आने की ज़रूरत है। इसी तरह वो आदमी, जो बूढ़ा आदमी आपने देखा था दरख्त के पास बैठा हुआ था, वो आदमी कोई और नहीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे, और उनके पास जो बच्चे बैठे हुए थे वो लोगों की औलाद थी, और एक आदमी बाजू में जो आग जला रहा था वो उसका मालिक था, मालिक जन्नत जहन्नम के दारोगे, जहन्नम का वो दारोगा था जो आग जला रहा था। और आग जो जिस महल में आपने देखा कि वहाँ मर्द भी हैं, औरत भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, वो आम लोगों के लिए वो जन्नत है, वो आम लोगों के लिए, आम लोगों की जगह है वो। और आप अभी जहाँ मौजूद हैं ये शहीदों की जगह है, ये किसकी जगह है? शहीदों की जगह है। और मैं जिब्राइल हूँ, और मेरे साथ जो एक और हैं वो मिकाइल हैं, मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ जो हैं वो क्या है? मिकाइल हैं। और आप ज़रा अपनी नज़र को ऊपर देखिए, ऊपर दौड़ाइए, ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं तो यकायक आपको एक बादल नुमा खूबसूरत घर दिखाई देता है, खूबसूरत महल दिखाई देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है ये आपका महल है, यह आपका घर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मुझे ले चलो वहाँ पे, मैं देख लूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है आपकी अभी उम्र मुकम्मल नहीं हुई है, आपकी उम्र मुकम्मल नहीं हुई है। अगर आपकी उम्र मुकम्मल हो गई होती तो आप अभी वहाँ पे पहुँच जाते। मेरे भाइयों, कहने का मतलब क्या है? इस हदीस से हमें क्या समझ में आया? ये क़यामत, ये जहन्नम की बात नहीं हो रही है, ये आलमे बरज़ख की बात हो रही है कि आलमे बरज़ख में जो इंसान मर चुके हैं, अभी कब्र में दफन किए जा चुके हैं, ऐसे इंसानों को अगर वो अज़ाब कब्र के मुस्तहिक हैं तो ऐसी सूरत में उनको इस तरह के अज़ाबात से दो चार किए जाते हैं। और हम खाम ख्याली में हैं, हम न जाने किस दुनिया में हैं, दुनिया और दुनिया की मोहब्बत में लगे हुए हैं, दुनिया कमाने में लगे हुए हैं, दुनिया की दौलत जमा करने में लगे हुए हैं। हमेशा हमें इस बात की फिक्र सताती है कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवियों का क्या होगा। अरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो अपने मरने के बाद अपनी फिक्र करता है कि मैं जब मर जाऊंगा मेरा हश्र क्या होगा, मेरा नश्र क्या होगा, मेरे साथ क्या मामला किया जाएगा, मेरा हिसाब किताब किस तरह होने वाला है, मुझे पुल सिरात से गुजरना है, मैं किस तरह गुजरूंगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना है, मैं कैसे जवाब दूंगा, इसकी फिक्र नहीं करते मेरे भाइयों। इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है। दुआए रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को किताब और सुन्नत की सही समझ अता फरमावे और उसके मुताबिक अमल की तौफीक इनायत फरमावे। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।